امریکہ میں مقیم پاکستانی صحافی شاہین صہبائی کی جانب سے آرمی چیف اور شوکت ترین کے بارے میں کیے جانے والے ایک دعوے نے نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ اس دعوے کو رد کرتے ہوئے ISPR نے فوج کی غیر جانبداری کے بارے میں پیدا کیے جانے والے شبہات کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ میں شاہین صہبائی اور دیگر افراد کی جانب سے سوشل میڈیا پر شوکت ترین اور آرمی چیف کے حوالے سے کیا جانے والا پروپیگنڈا جھوٹا اور بے بنیاد ہے، اور شوکت ترین نے خود بھی اس کی تردید کر دی ہے۔ یاد رہے کہ شاہین صہبائی نے الزام لگایا تھا کہ فوجی قیادت نے شوکت ترین سے عمران خان کو دھوکہ دینے اور شہباز حکومت کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن شاہین صہبائی نے ISPR اور شوکت ترین کی تردید کے بعد بھی بغیر کوئی ثبوت دیے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہیں، کیونکہ اس کا انکشاف شوکت ترین خود کر چکے ہیں۔ شاہین صہبائی کے جس ٹویٹ کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر ایک بار پھر فوج کو سیاسی انجینئرنگ کا ذمہ دار قرار دے کر سخت تنقید کی جا رہی ہے، اس میں واشنگٹن میں مقیم صحافی نے براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر عمران کی مخالفت اور شہباز کی حمایت کرنے کا الزام لگایا تھا اور سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ شاہین صہبائی کے ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ نیوٹرل کا بھانڈا پھوٹ گیا، میں جلد ہی یہ معلومات سامنے لاؤں گا کہ چیف نیوٹرل نے شوکت ترین سے عمران کو دھوکہ دینے اور شہباز کی مدد کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ آرمی چیف اپنے عہدے کے باقی 4 ماہ کے دوران قدرے حساس اور خوفزدہ ہو چکے ہیں، یہ سب مشکوک، پراسرار، خطرناک اور حب الوطنی کے برعکس ہے۔ شاہین صہبائی کی اس ٹویٹ کے جواب میں شوکت ترین نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ میں کسی نے عمران خان کو چھوڑ کر شہباز شریف کی حمایت کرنے کا نہیں کہا، میں خود سے منسوب اس بات کی تردید کرتا ہوں۔ ان دونوں ٹویٹس کے بعد ISPR نے ایک بیان میں آرمی چیف پر اس الزام تراشی کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ذاتی مفادات کو فروغ دینے کے لیے ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف بدنیتی پر مبنی الزامات اور صریحاً جھوٹ بولنا قابل مذمت ہے۔ ادارہ ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس معاملے کے مرکزی کردار شوکت ترین کی وضاحت، ISPR کی پرزور تردید اور قانونی کارروائی کی دھمکی کے باوجود شاہین صہبائی کا اصرار ہے کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں جو بات کہی ہے اس کا اعلان تو خود شوکت ترین ایک انٹرویو میں کر چکے ہیں، گویا وہ اس بات پر مصر ہیں کہ ان کی خبر بالکل درست ہے اور وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تاہم وہ اپنے دعوے کے حق میں کوئی ثبوت سامنے نہیں لا پائے۔ شاہین صہبائی کے دعوے اور اس پر سامنے آنے والی تردید پر غور سے پہلے یہ دیکھنا اہم ہے کہ شوکت ترین نے کیا کہا تھا، جسے بنیاد بنا کر اب شاہین صہبائی سیاست میں فوجی مداخلت کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک ایسی نفرت انگیز مہم چلا رہے ہیں جس سے براہ راست قومی مفادات متاثر ہوتے ہیں۔ شوکت ترین عمران کے خلاف عدم اعتماد کے وقت وزیر خزانہ تھے اور انہوں نے ہی عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ $6 ارب کے مالی تعاون کا معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے میں دیگر باتوں کے علاوہ اسٹیٹ بینک کو خود مختار کرنے کا قانون منظور کرنا بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ کرتے ہوئے انہیں عالمی منڈی کی قیمت کے برابر لانے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ شوکت ترین کے ذریعے عمران خان حکومت نے عالمی فنڈ کو یہ یقین بھی دلایا تھا کہ کرونا وبا کے دوران عالمی اداروں سے ملنے والے اربوں ڈالر کی امداد کا آڈر بھی پیش کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے جنوری کے دوران اپوزیشن کی شدید مخالفت کے باوجود اسٹیٹ بینک کو حکومتی تسلط سے آزادی دینے کا بل منظور کروا لیا تھا۔ اگر ملک کے سیاسی حالات عمران کے خلاف ہموار نہ ہوتے تو تحریک انصاف کی حکومت اس معاہدے کی باقی شفات پر بھی عمل کرتی۔ تاہم اس دوران اپوزیشن پارٹیاں تحریک عدم اعتماد کی تیاری کر رہی تھیں اور عمران خان کے خلاف وسیع تر سیاسی اتفاق رائے پیدا کیا جا رہا تھا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اپنے انٹرویو میں اعتراف کر چکے ہیں کہ عمران خان کو اپنے خلاف عدم اعتماد کی تیاری اور قومی اسمبلی میں اکثریت کھو دینے کے بارے میں معلومات حاصل ہو رہی تھیں۔ اسی بدحواسی میں IMF کے ساتھ تیل کی قیمتوں میں بتدریج اضافے کے معاہدے اور اوگرا کی طرف سے قیمتوں میں اضافے کی سمری کے باوجود وزیر اعظم کے طور پر عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اس حساس معاشی معاملے کو اپنی سیاسی زندگی کے لیے لائف لائن بنانے کا فیصلہ کیا اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی بجائے 10 روپے کمی کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ قوم کو مزید مالی بوجھ سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ بھی کر چکے ہیں کہ جون میں نیا بجٹ پیش ہونے تک پیٹرولیم کی قیمتیں موجودہ سطح پر برقرار رکھی جائیں گی اور ان میں اضافہ نہیں ہوگا۔
मुल्की माशी सूरत हाल आलमी मंडी में रूस यूक्रेन जंग के बाइस तेल की कीमतों में इजाफे और बहरान के बावजूद इमरान खान ने यह सियासी दाव खेलना जरूरी समझा। अब इसी फैसले को मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत में नस्ब की गई बारूदी सुरंगें करार दे रही है, जबकि दोबारा इख्तिदार हासिल करने के लिए फौजी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत को शदीद दबाव में लाने के जोश में इमरान भी किसी क्लासिकल अपोजिशन की मानिंद हालात और हकाइक के बरक्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मौजूदा हुकूमत की नाअहली और फौज की जानिबदारी और मुखासमत से ताबीर कर रहे हैं। अब शाहीन सहबाई शौकत तरीन के मई में दिए गए एक इंटरव्यू के हवाले से आर्मी चीफ को इमरान खान की जबान में चीफ न्यूट्रल करार देकर दावा कर रहे हैं कि शौकत तरीन पर दबाव डालने का इकदाम जनरल कमर जावेद बाजवा के खौफ और बदहवासी का मुंह बोलता सबूत है। इसे उन्होंने मशकूक, पुरस्कार, खतरनाक और हुबुल वतनी के बरक्स भी कहा। अब ये पढ़ने वाले पर मुनस्सिर है कि वो इस ट्वीट से क्या अखज़ करता है, लेकिन बादियुन नज़र में ये पैगाम कोई खबर नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ की लॉबी की तरफ से फौज को डिस्क्रेडिट करने और आर्मी चीफ को साजिशी करार देने की कोशिश है। कोई भी सहाफ़ी अगर किसी भी बुनियाद पर मुल्क के एक सियासी ग्रोह की हिकमत अमली का आलाकार बनेगा तो इस पर सवाल जरूर उठेंगे। यही शाहीन सहबाई के साथ भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट में एक पुराने इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर खबर ब्रेक करने की जो कोशिश की है वो सिरे से कोई खबर ही नहीं है, लेकिन इसे फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मौसर जरिया जरूर बनाया गया है। यही वजह है कि ISPR को इसकी तरदीद करना पड़ी और कानूनी चाराजोई का ऐलान भी किया गया। शौकत तरीन एक आलमी इदारे के साथ मुआहदा करते हुए वजीर खजाना थे। मई के दौरान दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में कायम इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क की तबाह हाल मईशत को बेहतर बनाने के लिए इनकी माहिराना खिदमात हासिल करने की कोशिश की थी। ताहम उन्होंने ऐसी मदद फराहम करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जब तक मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम करके नए इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाता वो ताउन नहीं करेंगे। ये शौकत तरीन का सियासी बयान था, बिलाशुबह इन्हें इसका हक हासिल था, लेकिन इस पुराने बयान की बुनियाद पर शाहीन सहबाई का ट्वीट बाज दर पर्दा अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। अगरचे ये बात फितरी और काबिल फहम थी कि मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ होने वाली बातचीत की पेचीदगियों को समझने के लिए शौकत तरीन से ताउन हासिल करने के लिए कहा हो, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस बारे में कोई वजाहत नहीं की गई। यही वजह है कि शौकत तरीन और तहरीक इंसाफ के बाद अब शाहीन सहबाई को ऐसे सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करने का मौका मिला है, वरना शौकत तरीन कोई ऐसे मुआशी माहिर नहीं है कि इनकी मदद और ताउन के बगैर कोई हुकूमत माली मामला तय नहीं कर सकती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।